تجارتی سامان ہے، عروض التجارہ عربی زبان میں ان کو کہتے ہیں، اس کے پروفٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ آپ ذاتی طور پہ سوچ لیں کہ مجھے چونکہ میرا 1 کروڑ کا مال ہے تو اس میں مجھے کوئی 10% بچنا ہے تو 10 لاکھ تو لہذا میں 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اصل انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہے نا، جس کی منیمم ریشو جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر ہو، 1,77,000 جس طرح آپ کو بتایا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ سال بعد ایک دن اپنی دکان بند کرتے ہیں۔ میں ایسے دکانداروں کو بھی جانتا ہوں، اس دن کوئی ڈیل نہیں کرتے، باہر سے شٹر یا دروازہ آدھا بند کر کے کہتے ہیں جی ہم حساب کر رہے ہیں، آج کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ کا ڈر ایسے رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور ہمارے کئی دوست ایسے ہو یار اسی اندازہ ہی لا لیتا ہے، بس بھائی اندازہ لگا کے کبھی کسی کو آپ تھیلا پکڑائیں سامان کا، اس کو اندازے سے پیسے دے، جو دیتے ہیں یہاں پیسے ایک ایک مال کاؤنٹ کر کے پھر کہتے ہیں ٹیلی کراؤ، پرچی پکڑ کے پینسلوں سے ٹک لگاتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز زیادہ نہ چلی جائے، ہماری طرف سے نہ زیادہ چلی جائے تو ہماری طرف سے کسی غریب کو زیادہ نہ چلی جائے۔ یہ کبھی سوچا کبھی یہ بھی ترس کھا لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انسان کو روئے زمین پر بسانے کے لیے اس کے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے۔ وہ رزق بسا اوقات انسان ملازمت کر کے حاصل کرتا ہے، بسا اوقات جسمانی محنت کر کے، کھیتی باڑی کر کے، زراعت اور باغبانی کے شعبہ سے منسلک ہو کے وہ اپنا رزق حاصل کرتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کچھ لوگ تجارت پیشہ افراد ہوتے ہیں، تجارت سے منسلک ہوتے ہیں، کسی کی تھوڑی تجارت ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ یہ رب کی تقسیم ہے کہ کوئی شخص کسی مل میں مزدور ہے، کوئی شخص اس کا مالک ہے، کوئی شخص بازار میں دکان کا مالک ہے، کوئی شخص محلے میں دکان کا مالک ہے، کوئی شخص ایک سے زیادہ دکانوں کا، مارکیٹ کا، پلازوں کا مالک ہے، تو بیسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ اس کے تحت ملازمت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ اور بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ملازمت سے منسلک ہیں۔ وہ ملازمت سرکاری بھی ہو سکتی ہے، وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ مختلف تنظیموں میں بھی ہو سکتی ہے، آرگنائزیشنز میں بھی ہو سکتی ہے، اور فرنچائزز بھی ہو سکتی ہے، انٹرپرائزن وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کے معاش کو، معیشت کو تقسیم کیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، درجات میں ہم نے کسی کو بلندی دی ہے، کسی کو کمتری دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے کہ کسی کو اس نے مالک بنایا، کسی کو ملازم بنایا، کسی کو ملینئر بنا دیا، کسی کو بلینئر بنا دیا، کسی کو ٹریلینئر بنا دیا۔ یہ اس مالک کی تقسیم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں،
اس مال کو جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، انسان کو اللہ کے فضل سے ہی مال ملتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مجھ کو، آپ کو، ہم سب لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولیے۔ اللہ نے جو آپ کے لیے حصہ ڈیو کیا ہے نا، محنت کیجیے، وسائل کو بروئے کار لائیں، وقت دیں، شریعت کے قوانین کو اختیار کریں۔ آپ لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، مال کا جو شرعی حق بنتا ہے وہ ادا کرتے رہیں، شریعت آپ کو کمانے سے نہیں روکتی۔ اور اسی بات کو ہی آپ نے جو خطبہ مسنونہ میں آیت سنی ہے، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب بڑھنا بھی ہے، زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی بھی ہے۔ عربی لغت میں جب کہا جاتا ہے زکا الزرع، زراعت بڑی، اور یہی زکا کا لفظ پاکیزگی کے معنی میں بھی ہے، قد افلح من تزکا، کہ جس شخص نے، یعنی وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک بنا لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو زکوٰۃ کا لفظ ہے یہ ہماری شریعت مطہرہ میں ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج بیت اللہ کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں۔ اب میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی 1395 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، آپ نے حضرت معاذ کو یمن میں گورنر بنا کے بھیجا ہے، اور ساتھ کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ فقال ادعوہم، اس بات کی اپنے رعایا کو دعوت دینی، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں، مسلمان بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو بتائیے ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی یوم و لیلہ، کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں پر ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں، نماز قائم کرنا شروع کر دی ہے، تو ان کو بتائیں ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ زکوٰۃ کی صورت میں فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے اغنیاء سے، مالدار لوگوں سے لیا جائے گا، فترد الی فقرائہم، اور ان کے فقراء کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ مال ہے جو ہمارے ہی مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہم یہ بات زکوٰۃ کے لیے بڑے سادے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مخصوص مال، اس کے اوپر مخصوص اضافہ ہو، سال اس کے اوپر گزرا ہو، اور ایک مخصوص شرح ہے جو شریعت نے نافذ کی ہے، اس کے مطابق جو چیز آپ ادا کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مومن آدمی کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ میں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا نا، اس سے میرا مال کم نہیں ہوگا۔ ہمیں زکوٰۃ چور نہیں بننا چاہیے۔ آیت قرآنی ذہن میں ہو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل
سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال یوں ہے، اس شخص کی طرح کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک کسان ہے، اس نے ایک دانہ بویا ہے، اس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 7 سٹے نکالتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ، ایک سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، آپ نے ایک بویا، اللہ نے 700 کر دیے۔ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ فالق الحب والنوا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کا جی چاہے وہ مالک کی مرضی ہو وہ اس سے بھی بڑھا دے، اس کے پاس بڑی وسعتوں کے خزانے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کا مقصد کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے، حکم ہے، تطہرہم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ جو مال آپ لیں گے نا، وہ ان کے مال کی تطہیر کا، ان کے ذاتی تزکیے کا، پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صاحب مال کو خوشی کے ساتھ، دل پہ بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، اس کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ وہ مال نقدی کی صورت میں بھی ہے، وہ مال کاروباری مال تجارت کی صورت میں بھی ہے، وہ پراپرٹیز کی صورت میں بھی ہے، تو بہت کچھ ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے ایک کھجور کے برابر میں پاکیزہ کمائی سے، حلال کمائی سے کچھ خرچ کیا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے لا يقبل اللہ الا طیبا، اللہ کریم تو صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتے ہیں۔ فإن اللہ يقبلها بيمینہ، اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ ثم يربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس صدقے کو اس طرح بڑھاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی بھیڑ کا، بکری کا بچہ پالتا ہے نا، اس کی پرورش کر کے بڑھاتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کا صدقہ بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھتا ہے حتی تکون مثل الجبل، جس طرح پہاڑ احد پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس چھوٹے سے صدقے کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے وہ مال میں کبھی بھی کمی نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، کاروبار میں بھی زکوٰۃ ہوتی، آپ کے شیئرز ہیں، کاروباری شیئرز، اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے جو قرض میں مال لیا ہوا ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور سوال یہ ہے کن کن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ ساری وہ باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے، کس شرط کے تحت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلی بات کہ وہ شخص مسلمان ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے کافر کے مال پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ بالغ ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھیں عقل شرط نہیں ہے، بالغ ہو، بالغ ہے نا، تو بالغ کا مال وہ صحیح عقل، فہم، فراست کے ساتھ، کیونکہ اس کی پوزیشن ہے، ہمارے یہاں بلوغت پہ ہی جائیدادیں منتقل ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے آپ کسی کو منتقل تو کر دیں لیکن اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، لیکن جائیداد میں اس کا حصہ بنتا ہے۔ اب جو صاحب بصیرت آدمی ہے، جو عقل مند ذی شعور خاندان کا آدمی ہے، اگر اس کا مال زکوٰۃ کو پہنچتا ہے تو وہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ وہ تو عقل والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو شخص مجنون ہے، اگر اس کے نام کی پراپرٹی ہے، تو جو شخص عقل مند ہے، خاندان میں ذی شعور ہے، اس کے مال کی زکوٰۃ وہ اس کے مال میں سے ادا کریں گے۔
تیسری بات، مال نصاب کو پہنچنا چاہیے، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس گولڈ ہے تو اس کا نصاب ہے 85 گرام، اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس کا نصاب ہے 595 گرام، 52.5 تولے جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، وہ شخص، چوتھی شرط ہے آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کا مال اپنا نہیں ہوتا، اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ نمبر 5، سال اس کے اوپر گزرا ہونا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جو زرعی پیداوار ہے، پھلوں کی پیداوار ہے، وہ سالانہ نہیں ہوتی، وہ موسمی اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو آپ پروڈکشن پہ جو دیں گے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ عشر ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ہی کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ پروڈکشن ہوتی ہے، 2 مرتبہ دینا پڑے گا۔ وہ سال میں اگر 2 مرتبہ ہے تو 2 مرتبہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ اسی میں یہ مسئلہ رہ نہ جائے، حدیث میں آتا ہے فیما سقط السماء العشر، آپ کے ملک میں بسا زمینیں ایسی ہیں جو آسمانی پانی سے سیراب ہوتی، خودکار پانی آ جاتا ہے، آپ کو پانی کے پیسے نہیں دینے پڑتے، یا زمین کی نمی ہے اس وجہ سے سیراب ہو جاتی ہے، آپ کو پانی نہیں لگانا پڑتا، تو اس میں پیداوار کا آپ کو 10% عشر دینا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے آتو حقہ یوم حصادی، جب فصل کاٹ لی ہے تو اس کا آپ حق جو ہے وہ ادا کریں۔ ہاں، دوسری بات اسی میں وفیما سقط العیون، اگر چشمے ہیں، نہروں کا پانی آتا ہے، پیسے لگتے ہیں، آبیانہ دینا پڑتا ہے، ٹیوب ویل لگایا ہے، بل دینا پڑتا ہے، اور اب یعنی گورنمنٹ نے کچھ کسان ایسے ہیں کہ جن کو سولر پینلز دیے، اب اس کے بھی تو پیسے تو دینے ہیں نا، تو جن چیزوں کو سیراب کرنے کے لیے آپ کے پیسے لگتے ہوں اس میں 10% نہیں، اس میں 5% عشر دینا ہے۔ یہ تخفیف ہے شریعت کی طرف سے۔ اگر آسمانی بارانی علاقہ ہے تو اس کی پیداوار پہ 10%، اگر یہ ہے کہ جس پہ آپ کو بل دینا پڑتا ہے یا آپ کو نہری پانی سے سیراب کرنا پڑتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، تو اس میں پھر 10% نہیں، پھر 5%، یعنی 20واں حصہ آپ پروڈکشن کا دیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا میرے عزیز بھائیوں؟ سب سے پہلے تو جس طرح آپ کو بتایا مال پاک ہوگا۔ نمبر 2، انسان کنجوس نہیں رہتا، اس کو سمجھ آتی ہے یہ مال اللہ نے دیا ہے، میں نے اسی اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ پھر اللہ کے شکر کے کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس مالک کا کتنا بڑا شکر ہے کہ جب اس کے پاس مخیر حضرات زکوٰۃ لینے آتے ہیں، اس کے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گھومے گی جس میں آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے کرنے والا بنایا ہے، ایسے والا نہیں بنایا، یہ اس کا کروڑواں شکر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اگلی بات یہ ہے کہ ایمان کے سچے ہونے کی بندے کی دلیل ہوتی کہ اس کو اللہ کا خوف، ڈر ابھی موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے محبت کی ایک دلیل ہے کہ جس طرح اس نے اللہ کے حکم کو مانا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے، آپ کی پاکیزگی کریں گے، آپ کے مال کی پاکیزگی کریں گے، تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اب میرے بھائیوں، صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب سے مراد کیا ہے؟ صاحب نصاب وہ ہے کہ جس کے پاس جو رقم ڈیو ہے نا وہ کتنی ہے، مثلا سامان تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، نقدی آپ کے پاس پڑی ہے، تو نقدی کا جو آج کا ریٹ ہے نا، آج کے دن کا، حالانکہ کوئی ہمارے پاس کوئی اگر کوئی گولڈ بیچنے والا بیٹھا ہے نا تو اس کو زیادہ پتہ ہوگا، آج کا جو ریٹ ہے نا جی، آج وہ ہے چاندی کا ریٹ 299.12 روپیہ 1 گرام کا، تو آپ اس کو 595 سے ضرب دیں گے نا تو یہ بنے گا 1,77,976 روپے۔ جس کے پاس اس مال کو پڑے ہوئے کو سال ہو گئے نا، اس پہ 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ کتنا مال؟ 1 سال ہو گیا پڑے کو۔ اور یہ ہے نقدی پہ، نقدی جن کے بینک بیلنس ہیں، کچھ بھی ہیں، مال پڑا ہوا ہے، بینک میں مال پڑا ہے، پیسے پڑے ہیں، گھر میں رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک بات۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں 85 گرام گولڈ ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ کی بیوی کی ملکیت ہے، اگر آپ نے بیوی کو گفٹ کر دیا ہے تو وہ بھی بیوی کا ہے، وہ سارا گولڈ اکٹھا کرے گی
اس میں خالص سونا اگر 85 گرام بنتا ہے نا تو اس حساب سے 85 گرام کا ریٹ لگا کر وہ زکوٰۃ دینی. یہ ذہن میں رکھیں زکوٰۃ اصل اس نے دینی ہوتی جس کا مال ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین جو کہ عموماً کماتی نہیں ہوتی، تو اگر زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں نہ ہیں تو آپ کو زیور بیچ کر اتنا زکوٰۃ دینا پڑے گی. خاوند سے مینج کر لیں، خاوند پیسے دے دے بہت اچھی بات ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے. جس طرح گھر کے دیگر اخراجات خاوند پورے کرتا ہے تو وہ 85 گرام سے اوپر جتنا ہو. ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ 85 سے نیچے والے کی بھی زکوٰۃ دینی. اور بھائی جان جس نے آپ کو اہل کیا ہے نا وہ ساتھ شامل ہے. یعنی آپ کا 86 گرام ہے نا سونا ہو گیا تو 86 گرام کی دینی، 1 گرام کی نہیں دینی، سارے سونے کی دینی. تو نقدی کا بھی بات ہوگی، گولڈ کی بھی بات ہوگی. یاد رکھیے بندہ اس حال میں مقروض نہ ہو، یعنی صاحب نصاب وہ ہے اتنا مقروض ہے کہ اس کو اپنی زکوٰۃ لگتی ہو تو وہ بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا. مال حرام کمائے، فراڈ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، یا جھوٹی قسمیں کھا کے جھوٹ بول کر لوگوں سے نفع کمایا، تو اس پر فقیروں کا حق نہیں ہے. اس پر انہی کا حق ہے جن سے آپ نے فراڈ کیا ہے، ان کو پیسے واپس کریں. یہ زکوٰۃ دینے سے زیادہ بہتر ہے وہ بندے ڈھونڈیں کہ کسی نے جھوٹ بول کر کسی کی جائیداد مار لی، بہنوں کی جائیداد مار لی اور چھوٹے بھائیوں کی جائیداد مار لی، بعد میں زکاتیں دیتا پھرتا ہے. یہ جناب آپ کی زکوٰۃ نہیں لگنی، آپ ان کا مال ان کو واپس کریں جو طاقت کے ذریعے آپ نے ان کا مال غبن کیا ہے. جھوٹے مقدمے بنا کر، لٹیگیشن کر کے، ان کو ڈرا کر، اپنی بہنوں کو خوف زدہ کر کے کہ دیکھ لیں پھر بہن آپ ملنا بھی ہے جے تو پھر پیسے لے لے نا، پھر دیکھ لا پھر آپ ملیا نہیں جانا. تو آپ نے اگر تھریٹ کر کے اس طرح پیسے لیے نا تو یہ میرے بھائیوں یہ آپ کا حق نہیں ہے. جتنی مرضی زکاتیں دے لیں، جتنے مرضی حج کری جائیں، یہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں پڑ گئی جو جہنم میں لے کے جائیں گی. یہ جو حق مارا ہے آپ نے. تو میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، جانور ہے نا جانور. میں ابھی صبح لیکچر دے رہا تھا، ہمارے فوڈ انسپیکٹرز مختلف پورے یہ پنجاب سے آئے ہوئے تھے، ادھر میں آفس مینجمنٹ پہ میرا لیکچر تھا. تو انہوں نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ جانوروں پہ زکوٰۃ جو ہے نا، تو میں نے کہا کہ آپ لائف سٹاک، ہمارا محکمہ فیصل آباد میں نہیں ہے، اگر آپ سدرن پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، پورے زکوٰۃ کا اس پہ نظام ہے، وہ پورا لیکچر ہے. جن کے پاس جانور ہیں، بکریاں، بھیڑیں، گائے، بھینسیں، فارمز بنائے ہوئے یا اونٹ، یہ سارے یعنی میجر جانور ہمارے ہاں یہی ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر الگ الگ زکوٰۃ ہے. تو اگر کسی کے ہوں تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کو بھی زکوٰۃ سمجھا دیں گے. جب میں نے ان کو موطا امام مالک کی حدیث پڑھ کے بتائی، سچی بات، ان میں سے ایک آفیسر کہتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تسی ساڈے تو ادھی عمر دے ہو لگتا، جو کہتا ہے یہ مسئلہ آج تک ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ بھائی دین والوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو دین کے مسائل کا پتہ لگے گا نا. اہل دین کے پاس بیٹھیں گے، دین کے مسائل سمجھ آئیں گے انشاءاللہ. تو اگلی بات میرے عزیز دوستو سنیے کہ میں نے آپ کو سونا بتایا، یہ درہم دینار چونکہ ہماری کرنسی نہیں ہے، میں نے اس لیے جو ہے نا یہ بتا دیا تھا آپ کو روپے کے حوالے سے کہ سونا جس کی ملکیت ہے آپ نے گھر میں رکھا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے کئی دوست ہے نا 5 تولے رکھا ہے، 4 تولے رکھا ہے، یہ میرا ایک بیٹی کا، یہ میرا ایک بیٹی کا. جناب آپ نے رکھا ہے نا، وہ آپ کی ملکیت ہے. اگر وہ کوالیفائی کر گیا نا ریٹ کو، آپ نے اگر بچی کو دینا ہے نا تو بچی کو دے دیں. یہ نیت خراب ہو جاتی ہے بندے کی، جس دن پتہ لگ رہا ہے نا ریٹ بڑھ گیا ہے تو آپ نے جا کے بیچانا ہے جا کے. وہ زکوٰۃ اتنی پڑی ہوئی کہ کون دے گا پھر. اگر آپ کا وہ ریٹ کو 85 گرام کو کوالیفائی کرتا ہے نا، آپ کے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ پڑے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جنہوں بچیوں کے لیے زیور رکھیں تو اس لیے یہ بات مد نظر رکھیں. اگلی بات تجارتی سامان ہے، عروض التجارہ عربی زبان میں ان کو کہتے ہیں. اس کے پروفٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کہ آپ ذاتی طور پہ سوچ لیں کہ مجھے چونکہ میرا 1 کروڑ کا مال ہے تو اس میں مجھے کوئی 10% بچنا ہے تو 10 لاکھ ہے تو لہذا میں 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نکال دیتا ہوں. ایسے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اصل انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہے نا، جس کی منیمم ریشو جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر ہو، 1,77,000 جس طرح آپ کو بتایا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ سال بعد ایک دن اپنی دکان بند کرتے ہیں. میں ایسے دکانداروں کو بھی جانتا ہوں، اس دن کوئی ڈیل نہیں کرتے، باہر سے شٹر یا دروازہ آدھا بند کر کے کہتے ہیں جی ہم حساب کر رہے ہیں، آج کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. کیا کرنا ہے؟ انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے.
اللہ کا ڈر ایسے رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں. اور ہمارے کئی دوست ایسے ہو یار اسی اندازہ ہی لا لیتے بس بھائی اندازہ لگا کے. کبھی کسی کو آپ تھیلا پکڑائیں سامان کا, اس کو اندازے سے پیسے دے جو دیتے ہیں. یہاں پیسے ایک ایک مال کاؤنٹ کر کے پھر کہتے ہیں ٹیلی کراؤ, پرچی پکڑ کے پینسلوں سے ٹک لگاتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز زیادہ نہ چلی جائے, ہماری طرف سے نہ زیادہ چلی جائے تو ہماری طرف سے کسی غریب کو زیادہ نہ چلی جائے. یہ کبھی سوچا کبھی یہ بھی ترس کھا لینا چاہیے ہمیں. تو یہ باتیں ہمیں سمجھیں, ان چیزوں کو سمجھ کر شرعی معاملات کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیوں, حاضر سٹاک آپ دیکھیے, کاروباری آدمی ہے نا, آپ میں سے اکثر لوگ ہی بیٹھے ہیں, آپ کا مال پڑا ہے, آپ نے دکان میں ایک دن لگائے, کیلکولیٹ کریں جتنا مال آپ کا پڑا ہے اس کا ریٹ لگائیں. آپ نے گوداموں میں جتنا مال رکھا ہے, جتنا آرڈر دیا ہوا ہے وہ آپ کا ہے, جو راستے میں وہ سارا مال آپ کا ہے. اچھا وہ آپ نے مال کیلکولیٹ کر لیا کہ یہ آپ کی ملکیت ہے. اب وہ بل نکالیں جو پیسے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں وہ بھی اس میں جمع کریں. وہ آپ نے سارے جمع کر لیے, آپ نے فرض کیا سمجھا جی میرا بنا جی 2,10,00,000 روپیہ بن گئے. اب آپ نے وہ بل نکالنے جو ڈیبٹڈ ہے, جو آپ نے لوگوں کو دینے ہیں, جو مال آپ نے لوگوں کا دینا ہے واپس دینا ہے یا واپس دینا ہے یا جن کے پیسے دینے ہیں, کیونکہ دکاندار کون سا ہر چیز آپ بناتا ہے, اس نے لوگوں کے پیسے دینے بھی ہوتے ہیں. آپ نے کچھ 40 لاکھ کا مال لوگوں سے لیا ہوا ہے, دکانداروں سے, سارے بل نکالیں. آپ کی اپنی جو آپ کی ملکیت ہے اور جو لوگوں سے لینے وہ بنا 2,10,00,000 کا. 40 لاکھ آپ نے خود دینا ہے, وہ 40 لاکھ نکال دیں اس میں سے, باقی 1,70,00,000 آپ کی ملکیت, اس کی زکوٰۃ ادا کریں. سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 5 باتیں اس میں بتائیے, ایک بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے. فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ, جب بھی یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکیں گے, إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرُ, آسمان سے بارش رک جائے گی, پھر موسم کی بارش نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ, اللہ تعالیٰ پھر بھی ترس کھا لیتے ہیں کہ میرے چوپائے موجود ہیں, کہیں وہ میری رحمت سے محروم نہ رہ جائیں, پھر بھی ان کی وجہ سے ہمیں بارش مل ہی جاتی ہے. آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. پھلوں کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے, پھلوں کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا, آپ کی گندم کے دانے کا وہ سائز نہیں نکلتا. کس وجہ سے؟ نہ ہم عشر دیتے ہیں, نہ ہم زکاتیں دیتے ہیں. ڈمی لوگوں کے نام مالدار لوگوں نے جائیدادیں لگوائی ہوتی ہیں, ٹیکس سے بچیں گے. سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں, ملکیت تو ہماری ہے نا. تو یہ کام میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اگلا سوال, کمیٹی پہ زکوٰۃ دینی, جو آپ نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی, کاروباری لوگ ڈالتے ہیں. آپ نے جس طرح باقی حساب کرتے ہیں نا, آپ نے آج 1 جنوری کو کمیٹی ڈالی. پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیں, رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا وہ لوگ اس لیے دے دیتے ہیں کہ مسلمان ہیں, سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اگر رمضان میں ادائیگی کر دیں گے اللہ زیادہ ثواب دیں گے. اچھی بات ہے, تو کوشش کریں. سال جب پورا ہوتا ہے نا, تو ایک بندے صاحب مال کو پتہ ہی ہوتا ہے میری زکوٰۃ کتنی نکل سکتی ہے, تو اس لیے وہ رمضان میں دے دیتے ہیں. تو اچھی بات ہے, ضرورت مند آ گئے آپ دے دیں. لیکن زکوٰۃ کا مہینہ رمضان کا نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ آپ کا سال پورا ہونے پہ زکوٰۃ ہونی ہے, وہ جب بھی ہوا. کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, 1 جنوری کو آپ نے کمیٹی ڈالی, 1 لاکھ روپے مہینہ آپ کی نکلی ہے دسمبر کی. غور سے بات سنیں, کافی لوگوں نے ڈالی. اب میں نے آپ کو ریٹ بتایا ہے 1,77,976 روپے, یہ لیجٹمائزڈ ریٹ ہے جس پہ زکوٰۃ پڑتی. جب دوسرے مہینے آپ نے کمیٹی دینی ہے نا, آپ زکوٰۃ کو کوالیفائی کر گئے, آپ کے اوپر زکوٰۃ بن گئی ہے. جب آپ کا دسمبر پورا ہونا ہے نا, تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لگ گئی. آپ کی کمیٹی نکلنی, جتنی نکلی 12 لاکھ نکلی ہے نا, فرض کیا میں نے 1 لاکھ کے حساب سے آپ کو ایک چھوٹا سا ایسٹیمیٹ بتایا ہے کہ دوسرے مہینے آپ نے 1 لاکھ روپے مہینہ کمیٹی ڈالی 1 جنوری کو,
تو فروری کے مہینے جب آپ نے کمیٹی دی نا، آپ کا 2 لاکھ جمع ہو گئے، آپ کی دسمبر کی نکلی، تو اگر تو آپ کی نکلی پہلی، آپ نے خرچ لی، سال گزرا نہیں ہے، تو آپ ہر سال مہینے کمیٹی دیں گے، آپ کے خرچے گئے، تو مال پڑا ہوا نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مال پڑا ہوا آپ کے پاس نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اتنا مال سال بعد بھی پڑا ہے تو زکوٰۃ پڑ جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے۔ لیکن اگر آپ کی کمیٹی آخر پہ نکلی تو آپ کو وہ 12 مہینے پورے ہونے پہ آپ کے اوپر زکوٰۃ پڑ گئی ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، یہ کمیٹیوں کی زکوٰۃ ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو پلاٹ ہے، آپ کے پاس ذاتی مکان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کا بیٹے کا پلاٹ ہے، بیٹے کے نام ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پاس ذاتی استعمال کی گاڑیاں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کو بیچنے کے لیے نہیں رکھا۔ اگر آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے نا، تو پھر جب بیچیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ پڑ جائے گی۔ یہ اموویبل پراپرٹی جو ہے نا، غیر منقولہ جائیداد، اگر آپ نے جب بیچ دینا ہے نا اس کو، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ پڑ جائے گی۔ آپ نے جو مکان کرائے پہ دیے ہوئے، کرائے پہ دیے، اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے 5-10 مکان ہیں آپ کے، آپ نے دیے کرائے پہ، دکانیں 10 ہیں کرائے پہ دیے، آپ کہتے ہیں یار کرایہ تو آتا ہے، ہم کھا پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے بیچ دی ہے نا، جب دکان بیچنی ہے، بیچ کے دل کر پڑا ہے کسی اچھی جگہ پہ اور دکان لے لیتے ہیں، جب بیچی ہے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دینا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ کم از کم 1 سال کی تو زکوٰۃ ضرور دیں گے آپ کے، کیونکہ ذہن میں سوال آئے گا کہ زکوٰۃ وہ 10 سال کی دینی، کم از کم 1 سال کی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ اس سال آپ نے بیچی ہے۔ جتنی اس وقت ویلیو آپ نے بیچی ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ ہمیں چکمہ بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جب زکوٰۃ دینی ہو تو ڈی سی ریٹ پہ آ جاتے ہیں، جی ڈی سی ریٹ پہ زکوٰۃ دینی ہے، تو مال پھر ڈی سی ریٹ پہ ہی آپ اس مالک کو بھی دے دیتے کہ جو آپ نے 10 کروڑ کی دکان خریدی ہے، وہاں پہ ڈی سی ریٹ تو نہیں نا لگایا آپ نے، اتنے پیسے آپ کے پاس تھے تو آپ نے دکان خریدی ہے، جو ریٹ آپ نے اصل دیا ہے نا، اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کرائے پر زکوٰۃ، فیکٹری پر، مشینری پر، اس کے اوپر کیا کریں گے؟ فیکٹری پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کی پروڈکشن جتنی بنے گی فیکٹری میں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ آپ کا مال تجارت ہے، اس لیے فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی بھی جو جگہ ہے نا جی، فیکٹری آپ کی، چاہے وہ آپ نے ایک مربے کی بنا لی، اس کی پروڈکشن آ رہی ہے، پروڈکشن پہ آپ زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے، پروڈکشن پہ دیکھیں 2 جگہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ فیکٹری سے آپ کی پروڈکشن نکل رہی ہے، جتنی پروڈکشن نکلتی ہے وہ کیلکولیشن آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ کی سالانہ آپ کی کیلکولیشن کرتے ہیں، 6 مہینے بعد کرتے ہیں، جو حساب ہے آپ کے پاس سارے بلز موجود ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں گے۔ مشینری پر زکوٰۃ، جو اس کے اندر مشینری پڑی ہے، ایمبرائڈری مشینیں پڑی ہیں، دیگر مشینری پڑی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہ مشینیں، یہ ذہن میں رکھیں، فیکٹریاں نا، فیکٹریاں، آپ سوچتے ہیں کہ یار آج میں نے فیکٹری چھوٹی ڈالی ہے، کوئی نہیں پیسے آئیں گے اور فیکٹری ڈالیں، اس کو بیچ کر اور بڑی لے لیں گے فیکٹری، تو آپ نے بڑی لینی ہے نا فیکٹری، تو 1 سال یعنی جتنی آپ نے اس دن، یعنی 1 سال آپ نے بیچ دی فیکٹری، 2025 میں آپ نے 5 سال فیکٹری چلا کے بیچ دی، آپ نے وہ جگہ وہ خریدی تھی 1 کروڑ روپے کی، اب وہ جگہ ہوئی ہے 5 کروڑ کی، اب 5 کروڑ کی زکوٰۃ دیں اللہ کے راستے میں، کیونکہ آپ نے بیچ دی ہے اور نہیں لے لی، اللہ نے آپ کو بڑی دے دی، تو اس طرح کر کے آپ کو 1 سال کی اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب اگلا سوال یہ ہے، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کیونکہ بڑے اہمیت کے حامل مسائل ہیں، تو بہت لوگوں کے ذاتی مسائل بھی ہوں گے، وہ انشاءاللہ بعد میں بھی پوچھ لیں گے۔ میں نے وہ چیزیں لکھی ہیں، میں اس لیے وہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ کیا وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ آپ کی زکوٰۃ لیجٹمائزڈ بنتی ہے مثلاً جولائی کے مہینے میں، تو آپ مئی میں، اپریل میں، مارچ میں دینا چاہتے ہیں، تو آپ صاحب مال ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ میچور ہو رہی ہے کہ نہیں، بن رہی ہے کہ نہیں زکوٰۃ، تو آپ دیں۔ سنن ابن ماجہ کی 1795 نمبر حدیث ہے، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ اجازت دی تھی۔ اگلا سوال، کیا ایک علاقے کی زکوٰۃ دوسرے علاقے میں چلی جائے گی؟ ہمارے یہاں نا، ہمارے ملک میں سینٹرلائزڈ سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم ہوتا ہے نا سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کی طرف سے، تو حضرت معاذ کی جو آپ نے حدیث سنی ہے
کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، کہ ان کے اغنیاء سے، غنی لوگوں سے زکوٰۃ لے کر ان کے فقراء میں وہیں پہ تقسیم کر دی جائے گی. جو بچ جائے گی وہ ریونیو آپ کا اس علاقے کا جمع ہوگا، وہ ریونیو بیت المال میں اس علاقے کا جمع ہوگا. کل کلاں کو غریب آدمی بیچارہ، اس کی بچی کی شادی آ جاتی ہے تو جو شہر کا حاکم ہے وہ اس پیسے میں سے اس کی مدد کرے گا. کئی غریب نادار کئی طرح کے ہوتے ہیں، کسی کی تعلیم کے اخراجات وہ بیت المال سے جاتے ہیں. ہمارا وہ نظام ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے، وہ کمزور نظام ہے، اس لیے لوگ ذاتی طور پر ہی زکاتیں دیتے ہیں، بینک سے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ بینک والوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، تو اس لیے وہ ذاتی طور پہ دیتے ہیں. ہم ذاتی طور پہ بھی دیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہونی چاہیے. ہاں کوئی ہارڈ شپ کیس آ جائے کہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں، کوئی آفت آ گئی، گورنمنٹ کے پاس مثلا زکوٰۃ پڑی ہے، وہ اس نے فیصل آباد کی زکوٰۃ بینک سے اکٹھی کی ہے، وہ تو گورنمنٹ کے پاس جانی ہے. وہ سمجھتی ہے ایک جگہ پہ کلیمٹی آ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، وہاں پہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو وہاں پہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں شرعی طور پر جا سکتی ہے. تو سوال نمبر 3 کہ کیا زکوٰۃ کن کو دیں گے؟ ہر وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے جس کا نان و نفقہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جس کا نان و نفقہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جو بیٹا ہے نا وہ باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ایسے بیٹے کے جوتے پڑنے چاہیے جو اپنے باپ کو زکوٰۃ دے. کہ جس باپ نے اس کو اس قابل کیا ہے وہ اپنے باپ کو زکوٰۃ کے پیسے کھلائے گا. تو بقیہ رشتہ داروں میں سب سے پہلے رشتہ داروں میں ترجیح دیں جو رشتہ داروں میں آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، جو نیڈی پرسن ہے، ڈیزرونگ ہے. اگلا سوال کہ کیا بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بیوی کے پاس پیسے موجود ہیں، خامد بہت محنت کرتا ہے، ہارڈر عام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت سارے خامد کے بیوی چونکہ کما رہی ہے، افسر لگی، اب آپ آرام سے ویلے بیٹھ کے کھائیں گے، وہ نہیں. ایسا شخص جو محنت بہت کر رہے ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہیں، بیوی کے پاس مال موجود ہے، وہ اپنے خامد کو زکوٰۃ کی مد میں دے سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامد کو زکوٰۃ دی ہے، یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فقیر اور مسکین کو دی جاتی ہے تو کیا معذور آدمی کو دے سکتے ہیں؟ معذور دیکھ کے زکوٰۃ نہیں پکڑا دیتے ہوتے، ضروری نہیں ہے معذور غریب بھی ہو. کتنے سارے لوگ ہمارے یونیورسٹی میں اچھے بھلے، وہ 17-18 گریڈ میں کام کرتے ہیں، ویل چیئر پہ پھرتے ہیں کیونکہ وہ ٹانگوں سے چل نہیں سکتے. ایک آدمی اندھا ہے، نبینا ہے، اس کی اچھی بھلی ملازمت ہے، آپ اس کو نبینا سمجھ کے زکوٰۃ پکڑا دیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. تو اس لیے معذور ہونا یہ زکوٰۃ کے ڈیزرو ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. سوال نمبر 5 اگر زکوٰۃ فرض تھی، بندہ فوت ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ اس کے لواحقین اس کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو پورا کریں. جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کریں جو زکوٰۃ کی صورت میں اس کے اوپر واجب تھا. اگلا سوال کیا جس کو مال دیا جائے اس کو بتانا ضروری ہے؟ نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے. جب اس نے کہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، میری مدد کریں، تو آپ اس کو دے دیں. اگلا سوال اگر قرض دے رکھا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ میرے فلانی جگہ پیسے مر گئے نے تو میں زکوٰۃ چوکٹ والا نہیں جناب، یہ مر گئے نا تو مر گئے بس. تو وہ اس لیے مر گئے کیونکہ جو آپ نے نیکی کرنی ہے نا، اس کی نیکی کرتے وقت نیت کی جاتی ہے. آپ نے جب اس کو مال دیا تھا، آپ نے نیت کی تھی کہ اس نے پیسے نہیں دینے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. سوچئے، جب نیت نہیں کی، 3 سال بعد آپ کی نیت کیسے بدل گئی؟ کیونکہ ادھر سے پیسے نہیں آنے، لہذا زکوٰۃ میں کاٹ لیے. ڈوبے ہوئے پیسے زکوٰۃ میں نہیں کاٹنے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے وقت شرط لگانا کہ میرا یہ کوئی شرط لگا دینا کہ میں آپ کو زکوٰۃ دیتا ہوں لیکن جناب آپ نے پہلے میرے پیسے ادا کرنے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، انہوں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ کہتا ہے لو یہ آپ کے پیسے. یہ غلط بات ہے. زکوٰۃ کے اوپر آپ کا حق ہی نہیں ہے. وہ آپ کو زیادہ ترس آتا ہے نا کسی ایسے شخص پہ جس نے پیسے مارے ہیں، آپ اس کو اور پیسے دیں، اس کا دل کرے وہ آپ کے پیسے ادا کرے، اس کا دل کرے وہ کہے نہیں بھائی میرے کا روٹی نہیں ہوگی، تجھے اپنے پیسے منگن دے. آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ زکوٰۃ کے مال پہ صاحب مال کا حق نہیں ہے، وہ غریب کا حق ہے. آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اگلا سوال مساجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ نہیں جی، شہر کی کسی مسجد کو آپ زکوٰۃ نہیں ادھر دے سکتے. وہ جو اضطراری مسئلہ ہے وہ ادھر اپلائی نہیں ہوتا، تو اس لیے مسجد کو زکوٰۃ نہیں دینی. اگلی کیونکہ مسجد جو ہے نا وہ ہماری ضرورت ہے، اپنی ضرورت پہ زکوٰۃ
نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اچھا جی. مقروض غارمین چونکہ مصرف ہے 7واں سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت کے مطابق، تو اس کی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کوئی بندہ جس کو آپ کہتے ہیں ڈیفالٹ کر گیا بیچارہ، لیکن یہ ذہن میں ہو اس نے بینک سے قرضے لے کے ڈیفالٹ کیا، یہ حرام کام میں جوا ہار گیا، کس مقصد میں وہ اپنا قرض کے بوجھ تلے آ گیا. اس کی ہسٹری آپ کو پتہ ہو کہ بندہ بہت محنتی تھا، بڑی محنت اس بیچارے نے کی، لیکن قرض کے نیچے دب گیا. آپ اس کو وہ آپ کو آ کے کہے وہ آپ کا ڈیفالٹر نہیں ہے، وہ کسی دوسرے بندے سے آ کے کہتا ہے کہ یار میرا قرض لوا دو، مجھے فلاں پارٹی تنگ کر رہی ہے، مجھے زکوٰۃ سے پیسے دے دیں، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. اپنا قرض اپنے مرے ہوئے پیسوں پہ نہیں لگ سکتا. اپنے مرے ہوئے پیسے تو اپنی زکوٰۃ اس میں کٹوا دے، یہ نہیں کرتا. اگلا سوال کہ ابھی روزے آ رہے ہیں نا، تو ہمارے بہت سارے ساتھی راشن دیں گے، راشن کے پیکٹ بنا کے دیں گے. اور میرے بھائی میں نے آپ کو جو اصول بتایا نا یہ ذہن میں رکھ لینا ہے. زکوٰۃ کے مال پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ تصرف کریں. ایک بندہ وہ زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے، اس کے گھر میں دوائی لانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے میری مدد کرو. آپ کہتے ہیں یہ آٹے کا تھیلا لے جائیں. وہ کہتا ہے جی میری مدد کرو، آپ کہتے ہیں یہ شربت بھی لے جائیں، یہ بیسن لے جائیں. وہ کیا کرے گا اس کو؟ پھر جب 4-5 بندے اس کو دیتے ہیں نا بیچارے کو، وہ کسی دکان پہ یہ آٹا بیچنے چلا جاتا ہے. آٹا تو اس کے پاس ہے، یہ آٹے سے زیادہ اس کی صحت ضروری ہے، تو اس لیے نقدی میں اس کی مدد کریں. یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ راشن بنا کے دینا ہم اس کو ٹھیک نہیں کہتے. ہم اکیلے نہیں، ہمارا جامعہ کا فتویٰ بھی اس بارے میں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا تصرف کا آپ کو اختیار نہیں ہے. ہاں ایک شخص کپڑے کا کام کرتا ہے، اس نے کپڑے میں زکوٰۃ نکالنی ہے. کوئی شخص آپ کو پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھے اتنے کپڑے دے دیں، مجھے اتنے کپڑے دے دیں، کیونکہ آپ کا کام ہی یہ ہے. زکوٰۃ کے فنڈ میں سے مجھے یہ دے دیں، آپ اس کو یہ دے دیں. آپ اس کو یہ دے سکتے ہیں. غلے کا کام کرتا ہے، تو اس میں سے وہ کوئی شخص آتا ہے میرے پاس گندم نہیں ہے، آپ نے ویسے زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ کے پاس دانے پڑے، اس میں سے زکوٰۃ دے دیں، اس میں سے آپ دے سکتے ہیں. اپنی مرضی سے کسی کے اوپر امپوز کرنا کہ زکوٰۃ کی صورت میں یہ راشن لیں، زکوٰۃ کی صورت میں یہ فلاں چیز لیں، یہ آپ کو جائز نہیں ہے، آپ کے لیے اختیار نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات کہ سارا مال اکٹھا زکوٰۃ نکالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. بات یہ ہے اگلے بندے کی آپ ضرورت دیکھیں کہ کتنے سے اس کی ضرورت اچھی پوری ہو سکتی ہے. یہ جو ہے نا میں نے آپ کا 1000 روپیہ لگا دیا ہے، اب مہینے بعد آ کے لے جایا کریں. جو حالات مہنگائی کی کیفیت کیوں اگلے کو ذلیل کر رہے ہیں؟ 1000 وہ بیچارہ 4 پھیرے آپ کے پاس لگائے، ایسا کرنے سے آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. اس کو ایک مرتبہ ہینڈ فل اماؤنٹ دے دیں جتنی آپ سمجھتے ہیں، تاکہ اس کا کچھ بن جائے. تو یہ مناسب سے مسئلے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہیں بتانے. تو اللہ کریم سے دعا بھی کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو شرعی قواعد کے مطابق اپنی زکوٰۃ کی ادائیگیوں کی توفیق دے اور ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں، تاکہ اس مصرف میں ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہوں. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.